وضو کی فضیلت۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم کے سارے گناہ یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن و مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اور اس میں اپنے چہرہ اور منہ کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے چہرہ سے وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں، گویا دھل جاتے ہیں جو اس کی آنکھوں سے ہوئے تھے، اور جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے ہاتھوں سے خارج ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے پاؤں سے خارج ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں سے ہوئے، یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہونے کے ساتھ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو آدمی وضو کرتا ہے وہ کلی کرتا ہے اور ناک صاف کرتا ہے تو اس سے اس کے چہرے، منہ اور ناک کے بانسے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنا منہ اللہ کے حکم کے مطابق دھوتا ہے تو اس کے پانی سے اس کے منہ مع جبڑوں کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھوتا ہے تو اس سے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں تک کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے بالوں تک کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوتا ہے تو اس سے اس کے پاؤں کے انگلیوں تک کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرتا ہے جس کا وہ اللہ اہل ہے، اور اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر لیتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ حالت ناگواری میں وضو کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ اعمال بتاؤں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا اور درجے بلند کرتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضرت ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف اور ناگواری کے باوجود پوری طرح کامل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف قدم زیادہ پڑنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہنا، پھر یہی ہے حقیقی رباط، یہی ہے اصلی رباط۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر وضو کے بعد یوں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے بہت توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں شامل کر دے۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے بھی چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔